محرومی ہم سے چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں رمضان المبارک کے آخری ایام میں کیا کرنا چاہیے اور بعد والی ساری زندگی میں ہم کیا کریں، اس کے اوپر ہم کچھ تبصرہ سماعت کریں گے۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر یہ صفوں پہ نہیں نہ کھڑا ہوا جا رہا تو یہ بستر یہاں سے باہر کسی جگہ پہ منتقل کر دیں، اگر وہ صف پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ سارے بستر وہ وہاں پہ الگ جگہ پہ رکھ دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے ہم ڈاڈھا عذاب دیں گے۔ تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جو بندہ 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ اس کا جاری رہے۔ جو رمضان کے اندر ٹی وی میں مختلف چیزیں دیکھنے سے بچا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچا ہے، گالی گلوٹ سے بچا ہے، وہ اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ مالک تو نے خود تو وعدہ کیا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، تو یا اللہ پاک میں اس امید پہ شکر کر رہا ہوں کہ جس طرح تو نے رمضان کے اندر مجھے نماز کی سعادت دی، بعد بھی سعادت عطا فرما، جس طرح رمضان میں مجھے تو نے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، یا اللہ بعد میں بھی مجھے بچائے رکھنا۔ تو یہ اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کا شکر ادا کریں بار بار کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ شکر ہے ہم 24 گھنٹوں میں سے کچھ زیادہ سے زیادہ وقت بے شک نہیں کچھ گھنٹے تو مسجد کے اندر ہم گزارتے ہیں، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ اللہ یہ نعمتیں رمضان کے بعد بھی ہمارے مقدر میں رکھے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے رمضان میں کیا پایا کیا کھویا، میں نے کتنی رمضان المبارک کے اندر بندگی کی۔ جو گناہ آپ کے رہے اس کے بارے میں مستقل ذہن بنا لیں کہ نہیں رمضان کے بعد بھی اب میں گناہ چھوڑ دینے ہیں، رمضان کے بعد بھی میں نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ جو نیکیاں کر رہے ہیں اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں، رمضان المبارک کے بعد بھی وہ نیکیاں آپ کی جاری رہنی چاہیے۔ مثلا سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، تہجد کی توفیق ملتی ہے تو کوشش کریں یہ نعمت بعد میں بھی جاری رہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پریکٹیکلی طور پہ عبادت کی بڑھوتری پائی جائے، عبادت کا اضافہ پایا جائے کہ رمضان گزر بھی جائے تو یہ پھر بھی اس عبادت کے اندر لگے رہیں۔ تو ہمیں اپنی اس بات کو غور و فکر میں لے کے آنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کتنی کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بعد بھی یہ عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ شکوہ میں جناب اقبال لکھتے ہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں۔ اللہ کے بندے زکوٰۃ کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، تو نظر کوئی نہیں آتا، تو مسجد میں کوئی نہیں نظر آتا، زکوٰۃ دینے والوں کی صف میں تو نظر کوئی نہیں آتا، حج کا وقت ہوتا ہے تو نظر کوئی نہیں آتا، باقی ہر چیز موجود ہے تو موجود کوئی نہیں ہے۔
یہ انہوں نے شکوہ کیا۔ پھر آپ لکھتے ہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ بس یہ تو رسمی اذان ہی ہے، اصل روح کوئی نہیں ہے، تو خالی رسمی طور پہ جو اذان ہو گئی، ایک بندہ بھی مسجد کوئی نہیں آیا، چند بندے بھی مسجد کوئی نہیں آئے، تو یہ اصل اذان کا مقصد کوئی نہیں حاصل ہوا۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ باتیں ہم نے بڑی سن لی، تقریریں ہم نے بڑی سن لی، مسئلے ہم نے بڑے سن لیے، لیکن وہ جو تلقین غزالی تھی، امام غزالی کا جو تلقن کرنا تھا، ان سے جو عملی پہلو ہم نے لینا تھا، وہ ہم نے کوئی نہیں لیا۔ تو اصل مقصد کب پورا ہوگا؟ جس طرح اذان کے ساتھ اذان کے اندر وہ حضرت بلال حبشی والی روح پیدا ہو، اس طرح جب ہم سنیں، احادیث سنیں، بیان سنیں، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی تعریف میں جو بات کی جاتی ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ عام بندے کے مرنے پہ جو اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ منقبت ہوتی ہے۔ تو مرثیہ، مشتیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں، بندے کدھر گئے، بندے کدھر گئے ہیں، کوئی نمازی کوئی نہیں رہا۔ مشتیں یہ کہہ رہی ہیں گویا کہ بندے مر گئے ہیں، ختم ہو گئے۔ یہی صورتحال ہو جانی رمضان کے بعد، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بندے تو ہیں لیکن جس طرح وہ عرب کے، وہ حجاز کے وہ جوان تھے، وہ لوگ تھے کہ جو مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، دین کو غالب رکھتے تھے، ان جیسے بندے کوئی نہیں نظر آ رہے۔ تو ایسی کیفیت ہماری رمضان کے بعد نہ ہو، بلکہ یہ کیفیت جس طرح اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، جس طرح اب ہم مالک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، ہم بعد میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے بچائے رکھیں اور ہم اپنی بندگیاں جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو ٹھیک ہے، رمضان گزر گیا تو اب ساری چیزیں رمضان کے ساتھ چلی گئیں، رمضان کے بعد بھی ہم یہ کرتے رہیں۔ پھر ایک کام یہ کرنے والا ہے، نیکی کرنی آسان ہوتی ہے اور نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ جس طرح کہ عام لوگ یہ کہہ لیتے ہیں کہ دولت کمانا آسان ہے لیکن دولت کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، دولت کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے، دولت تو کما لی۔ لیکن آج ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ دولت بڑی کما رہے ہیں، آمدنی بڑی ہے، پیچھے چلے جائیں تو اب لوگوں کی تنخواہیں بڑی ہیں، لیکن تنخواہیں بڑی ہیں، اخراجات بہت زیادہ کر لیا ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ یار گھر کے اندر سموسے نہ بنے تو افطاری نہیں ہونی، چپس نہ بنے افطاری نہیں ہونی، وہ کریم چاٹ نہ بنے افطاری نہیں ہونی، دوسرے تیسرے دن بعد بریانی نہ بنے افطاری نہیں ہونی۔ جی ہم نے اپنے اوپر یہ چیزیں لازم کر لی ہیں، تو یہ نقصان ہے۔ ہمیں وہ دولت مینج کرنا نہیں آ رہی، اس کی حفاظت کرنا نہیں آ رہی۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اب آپ یہ حدیث پاک سننے سے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ ایک بندے نے بڑی محنت کی ہو، بڑی محنت کی ہو، راتوں کو بھی محنت کرے، اوور ٹائم بھی لگائے، وہ بینک بیلنس چیک کرے، وہ ساتھ اس کا جو دوست ہے وہ سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں، جو کمائے اس کو ملے، اس کو خالی۔ اس کو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا کہ یار محنت کر کر کے میں اور میری ساری جو دولت ہے وہ کمپنی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جا رہی ہے، مجھے کیا ملا؟ اچھا بعض بندے تو اس طرح کے معاملات میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں کہ یار بڑا افسوس ہوا کہ ساری زندگی کر کر کے میں پڑھا لے گئے نے، میں بڑی محنت کرتا رہا، میں ساری زندگی باہر جا کے کماتا رہا، فلان جگہ تے کرتا، سارے وہ لے گئے نے، میرے سے کی آیا؟ اللہ کے بندوں، قیامت کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اتدرون مل مفلسو، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے کے پاس درہم نہ ہو، جس بندے کے پاس مال و متاع نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، سن لو میری امت کا غریب وہ ہے
میری امت کا غریب وہ ہے یاتی یوم القیامتی، جس وقت قیامت کا دن ہوگا وہ آئے گا بصلاۃ، اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں نمازیں بھی ہوگیں، وصیام، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، وزکوٰۃ، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن ویاتی قد شتم ھذا، کئی لوگوں کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کئی لوگوں پہ اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کئی لوگوں کا مال غصب کیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کئی بندوں کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، کئیوں کو مارا ہوگا، فَيُؤْتِي ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ اور آگے فرمایا وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اس طرح کرتے کرتے ختم ہو جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فرمایا ابھی اس کے حق میں وہ برابری کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اگلے کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ اور فرمایا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ اس حدیث میں غور کریں، یہ مسلم کے اندر بھی حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ مسلم کا ہے 2581 حدیث نمبر، اور ترمذی کا ہے 2418۔ روزے سکھوں کے اوپر فرض ہیں، زکوٰۃ عیسائیوں کے اوپر فرض ہے۔ سرکار نے جو فرمایا ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے زکاتیں دی ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں اسی تے دوزخ جانا ہی کوئی نہیں، اسی کلمہ نہیں پڑھے یا اسی تے دوزخ جانا ہی کوئی نہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اے گل کدھر گئی پھر؟ ہم تو یہی اپنا ذہن بنائے بیٹھے ہیں نا جی، بس کلمہ پڑھ لیا، ظلم کریں، زیادتی کریں، بدکاری کریں، شراب نوشی کریں، جو مرضی کریں، کلمہ نہیں پڑھا۔ مسلمان ہے ہی جنت ہماری، ہم نے جنت میں جانا، جنت ہے ہی ہماری۔ اللہ کے بندو ہم یہ کہیں، اور ادھر مسلم کی حدیث پاک ہے جس کا انکار بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ساتھ ترمذی سمیت اور بھی کئی جگہ پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بندے کو پھر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کنسپٹ اپنا ہم کلیئر کریں کہ خالی کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کریں، تو یہ نہ سمجھیں کہ جنت ہے ہی میرے لیے پکی، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ جنتیوں والے کام کریں گے تو بات بننی ہے۔ جو جنتیوں والے کام رسول پاک نے ارشاد فرمائے کلمہ پڑھ کے، تو پھر وہ ذمہ داری بننی ہے جنت والی۔ کلمہ پڑھنا تو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو جنت لینے کا حقدار بن گیا ہے، اب خریداری تو کر لے جتنی کرنی ہے۔ ایک بندہ کسی بڑے پلازے کے اندر چلا جائے خرید و فروخت کے لیے، وہاں اس کی انٹری ہو گئی، اور وہ ہر دکان اور ہر پلازے کی بلڈنگ کے اوپر جائے، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، وہاں پہ ہر قسم کی چیزیں دیکھ کے آ جائے، تو کیا شاپر ہر چیز کے بھرے اس کے پاس ہوں گے؟ نہیں، اس نے خرید و فروخت کوئی نہیں کی۔ پلازے کے اندر تو چلا گیا، وہ اے بی مارٹ کے اندر تو جنا والے چلا گیا، وہ ڈین اینڈ سنز کے اندر تو چلا گیا، لیکن وہ گھوم پھر کے آ گیا، خریدا اس نے کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، جنت کے میدان کے اندر آپ داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، داخل ہو گئے۔ وہ جنت کے اندر جو چیزیں لے جانے والی وہ مارکیٹ ہے نا جی، اس مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ اب خریداری آپ نے کرنی ہے، خریداری کریں گے تو بات بنے گی۔ گھر میں آپ آ کے یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ کرم والیے میں جڑ آنے دے سارے بازار پھیر آیا، میں سارے پلازے پھیر آیا۔ انہیں کہنا منو پھرن نال غرض نہیں، منو تو شاپراں نال غرض ہے۔ کدھر گئے شاپر تیرے؟ کوئی شے نہیں تیرے کولے۔ وہ اللہ کے بندو، ہمیں صرف اور صرف اس مارکیٹ کے اندر کلمہ پڑھا داخلہ نصیب ہو گیا۔ کلمہ پڑھا، کافر کو داخلہ ہی نہیں نا یہاں پہ، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں داخلہ نصیب ہو گیا۔ اور اب ہم نے یہاں رہ کے محنت کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، تو وہ خریداری ہمیں کامیابی کے منزلوں پہ لے جائے گی۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی خریداری کی جو دوزخ کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے
کہ قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس حال میں آئے گا اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے بڑی زکاتیں دی ہیں، اس نے سب کچھ کیا ہے، لیکن اس نے کسی پہ ظلم بھی کیا ہے، کسی کا حق بھی مارا ہے، کسی کو گالی بھی دی ہے، کسی پہ تہمت بھی لگائی ہے، ظلم و تشدد بھی کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا جی، لیکن حقدار پھر بھی کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ میرے نال بھی نے زیادتی کیتی ہے، یا اللہ میرے نال فلان نے کم، میں رہنا والی نیکیاں دیاں ختم ہو گیا نے، تو پھر کی ہوئے گا؟ ایس بندے دے جتنا زیادتیاں ہوئیاں سی، ایس بندے دے گناہ لے کے پھر وہ دے ذمے۔ تو سرکار فرمایا اے بندہ غریب جے، اے بندہ مفلس جے، اے بندہ ماڑا جے۔ تو نیکی میں نے جو عرض کیا تھا، نیکی کر کے نیکی کی حفاظت مشکل ہے۔ روزے تو رکھ لیے ہم نے، 30 روزے رکھ لیے، تراویح بھی ہم نے پڑھ لی، نمازیں بھی ہم نے پڑھ لی، جیسے عید ختم ہو گئی عید کے بعد ہم وہ اسی طرح میوزک لگا کے سنتے رہیں، اسی طرح گناہ کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے رہیں، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، اور پھر ہم کہیں وہ ہماری نیکیاں کدھر گئیں؟ تو پھر وہ نیکیاں ہمیں قیامت کے دن نظر کوئی نہیں آنی۔ تو اس واسطے جو نیکی کر لی ہے اس نیکی کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس نیکی کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کریں بار بار کہ یار یہ جو نیکی والا سلسلہ ہے اب ہم نے کر لیا ہے تو یہ محفوظ رہے۔ جس وقت مال و دولت کی باری آتی ہے نا جی، تو ہم 1 2 کئی تالے لگا کے رکھتے ہیں۔ نہیں جی، پہلے الماری کو تالا لگاؤ، پھر اس کے اندر چھپا کے کوئی اندر کا جا کے نا کوئی دراز بناؤ، کوئی اندر چھوٹا سا پارٹ ایسا بناؤ، اس کو پھر الگ سے تالا لگاؤ۔ کیوں؟ یہاں پہ گھر کے زیورات پڑے ہیں، یہاں گھر کی اعلیٰ چیزیں پڑی، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت کی غور ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ قیامت کے دن کتنی محرومی کا سبب ہوگا۔ یہاں پہ تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے نا جی، ساری زندگی کما کے تو لے فلانگ ہے، اتنے ہارٹ اٹیک بھی کوئی نہیں آنا، اتنے جان کوئی نہیں چھڑینی، وہاں اگلے کے گناہ لینے پڑنے ہیں۔ تو اس لیے ایک گزارش یہ ہے، ہمیں جو ذمہ داری کا کام کرنا ہے اب وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تہیہ بھی کریں، عزم بھی کریں، وعدہ بھی کریں، اور یہ ذہن بھی بنائیں کہ یار یہ جو نیکیاں ہم نے کر لی ہیں نا، ہم زیادتی کر کے، ظلم کر کے، گناہ کر کے ان نیکیوں کو ضائع کوئی نہیں کرنا، ان نیکیوں کو ضائع کوئی نہیں کرنا۔ بندے کی جتنی بھی اعلیٰ صحت ہو، چھوٹی موٹی بیماری لگ جائے نا جی تو اندر سے بندے کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ جتنا بڑا نیکوکار ہو، 1 2 بیماری گناہوں کی اس کو لگ گئی، اس کی نیکیوں کو وہ کھا جائے گی۔ تو گناہوں سے بچنا یہ نیکیوں کو حفاظت کرنے کا اور نیکیوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس میں ایک گزارش اور کرنی ہے رمضان شریف کے حوالے سے، عید کے بعد ہم کیا کریں۔ میں ایک پودا لگاتا ہوں، اس کو بڑا کرتا ہوں، اس کو پانی لگاتا ہوں، اب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، پھل دینے کے قابل ہو گیا۔ اب میں دوسرے کی طرف ہو گیا، اس کی طرف نگاہ، ہر وقت اسی کی دیکھ بھال، انہوں نہیں پوچھنا، تو کیا وہ پودا سلامت رہے گا؟ اب دیکھ بھال ہی کوئی نہیں اس کی دیکھ بھال ہم نے بالکل چھوڑ دی اور ساری توجہ ادھر ہم نے کر لی، وہ ضائع ہو گیا ساری میں نے۔ اچھا اب ادھر ہم تھوڑی سی توجہ رکھتے نا جی، تھوڑی توجہ رکھتے، ہمیں پھل لانا شروع ہو جانا تھا وہاں سے، لیکن تھوڑی توجہ ہم وہاں پہ رکھتے۔ ہم نے بڑی محنت کر کے پودے کو پروان چڑھایا، پیچھے والا چھوڑ دیا۔ ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک نیکی کی فضیلت سنی، بڑے ڈٹ کے کریں گے 10 دن، تو پھر اگلے دن کسی اور نیکی کی فضیلت سننی، پچھلی چھوڑ دی، اگلی پھر جاری، اگلے دن پھر نیکی اگلی جاری کی، پچھلی پھر چھوڑ دی۔ اللہ کے بندو پچھلی کو جاری رکھیں گے تو بات بنے گی۔ باغ تب بنتا ہے جب ہر پودے کے اوپر نگاہ ہو، یہ نہیں کہ پچھلیاں نہیں فکر چھڑ دی تھی، اگلے گڈی جاؤ، نویں گڈی جاؤ جی، پچھلیوں کو بھی ہم نے تازہ رکھا تو پھر جا کے باغ بنے گا، اور پھر یہ باغبان والا بنے گا، اور پھر یہ اس کی ساری آمدن بیٹھ کے کھائے گا۔ تو ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کو نہ چھوڑیں، یہ نگاہ رکھیں، میری زندگی کے اندر یہ نیکی آ گئی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا، میں اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو وہ جتنی نیکیاں آپ کرتے رہے ہیں ان نیکیوں کو نہ چھوڑیں، ان نیکیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ساتھ لے کے جاتے رہیں، تو پھر یہ نیکیوں کا بہت بڑا باغ تمہارے مقدر میں بن جائے گا، اور یہ باغ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم استقامت اپنا لیں نیک اعمال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مستقیم ہو جائیں۔ اس کو بھی ہم پیچھے والی بات کے ساتھ ملاتے ہیں، اصل نیکی وہی کامیاب ہے جس کو بندہ روٹین وائز کرتا رہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ کبھی کبھار کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو بندہ نیکی کرے ہی نہ، کہے کہ نہیں حضرت نے کہا تھا کہ روٹین وائز کریں تو ثواب ہے۔ روٹین وائز کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ طاقت والی جتنی بھی آپ چیزیں کھا لیں، تو کیا وہ ایک دن کھا لیں یا وہ 10 دن بعد کھائیں تو پھر اس کا فائدہ ہے کہ ایک مقدار سے روزانہ کھائیں تو پھر فائدہ ہے؟ اسی طرح عبادت میں جو آپ لگاتار کرتے رہیں گے اس کا زیادہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم اپنے اعمال میں مستقیم رہیں۔ جس طرح روزوں کے اندر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ یار فلاں گناہ نہیں کرنا، یار فلاں برائی نہیں کرنی، یار اب یوٹیوب کھول کے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، یار یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اصل کامیابی یہ ہے ہم اس کے اوپر استقامت اپنا لیں کہ نہ یار یہ گناہ اللہ کے کرم سے چھوٹ گئے، اب آئندہ بھی چھوٹ جائیں۔ یہ عید کے بعد کرنے والے کام عرض کر رہا ہوں نا جی، تو ان میں یہ بھی ایک کام ہے۔ ہم جن گناہوں سے اب بچے ہوئے ہیں ہم عید کے بعد بھی ان گناہوں سے بچ جائیں، یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ اور ہمارے ایک یہ بھی عجیب فلسفہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو عبادتیں کم ہو گئیں، لوگوں کی آمدن مسجد میں کم ہو گئی۔ اللہ کے بندو، رمضان ختم ہوا ہے نا، اللہ کا فیضان ختم تو نہیں نہ ہوا۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا نا جی، مان لیا ٹھیک ہے ختم ہو گیا، اللہ کا فیضان تو رمضان کے بعد بھی جاری ہے۔ تو جب مالک کا فیضان رمضان کے بعد بھی جاری ہے تو پھر ہمیں تو اس فیضان کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ برکتیں وہ رحمتیں رمضان کے بعد بھی سمیٹنی چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہول سیل لگی تھی، سیل ختم ہو گئی، آپ نے کہا نہیں، وہ گھر کے جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے خراب ہو گئے، چیزیں ختم ہو گئیں، آپ نے کہا میں کوئی چیز نہیں لے آونی۔ وہ کیوں نہیں لے آونی؟ وہ جی سیل ختم ہوگی، میں کوئی چیز نہیں لے آونی۔ ہم تو سیل کے ختم ہونے کے بعد بھی جا کے چیزیں خریدتے ہیں، ضرورت ہے، اچھا وہ تو الگ سے پیکج مل گیا تو ٹھیک ہے، اب وہ سیل ختم ہوگی تو کیا بندہ جوتے خریدنا چھوڑ دے؟ اللہ کے بندو، یہ جو 70% والی سیل لگی ہوئی تھی یہ جو مالک نے ختم کر دی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم عبادت کرنا بھی چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی کرنا بھی چھوڑ دیں؟ نہ، وہ جاری رکھیں ہم۔ اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے، اللہ کا فضل جاری رہتا ہے۔ یہ تو برکتیں کبھی کبھی ملتی ہیں، یہ تو موقع روزانہ نہیں ملتے، یہ تو پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، یہ تو پھر 11 ماہ بعد ہی آئے گا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اب عبادت اور بندگی کرنا چھوڑ دیں۔ تو رمضان کے بعد یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یار رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کا فضل اسی طرح ہے، نماز اسی طرح فرض ہے، روزے گزر گئے ہیں، اب روزوں کی قضا ہے تو وہ دینی ہی دینی ہے۔ جن کی زکوٰۃ بنتی ہے اگر رمضان کے بعد فرض ہوئی ان پر تو انہوں نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے۔ رمضان کے بعد حج کا سیزن شروع ہو جانا ہے تو حج کی تو ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو یہ نہیں کہ رمضان گیا اب عبادت بھی گئی۔ تو دین کے اوپر ثابت قدمی کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر کیا ہوا، ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکہ، پھر وہ اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے تو اللہ نے ان پر اپنے فرشتے بھیجے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ کے فرشتوں نے کہا تمہیں نہ کوئی ڈر ہے، تمہیں نہ کوئی خوف ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور فرشتے آ کے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ یہ کن لوگوں کو ہے؟ جو ثابت قدم رہے، جو رمضان کے اندر بھی گناہوں سے بچتے رہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتے رہے، جنہوں نے رمضان کے اندر بھی اللہ کا حق سمجھا اور رمضان کے بعد بھی اللہ کا حق جانا۔ اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس عبادت پر تم پہلے تھے اب مرتے دم تک اسی عبادت پر قائم رہنا۔
مرتے وقت کافر نہ ہو جانا، عبادات کا انکار نہ کر دینا، مرتے وقت بھی مسلمان ہی ہو کے مرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو عبادتیں تمہارے ساتھ جاری تھیں اب ان کے اوپر ثابت قدم رہنا، ان بندگیوں کو، ان عبادتوں کو چھوڑ نہ دینا۔ سورہ زخرف میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محبوب جو وحی آپ کو کی جاتی ہے نا جی، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ حکم یہ دیا کہ آپ اس وحی کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اوپر قائم رکھیں، اس وحی کو چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھیں، تو آپ سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ تو سرکار کو حکم ہے۔ اور ہم جو ہیں رمضان کے بعد حکم چھوڑ دیں، دین سننا چھوڑ دیں، مسائل سننا چھوڑ دیں، نہ، جو وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، فرمایا اب اس وحی کی ساری زندگی پیروی کرنی ہے۔ تو ہم جو مسئلہ یا دین سنتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، جو قرآن کی آیت سنتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، جو حدیث سنتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی قرآن اور حدیث کا علم پہنچے ہم اس کو اپنے ساتھ نتھی کر لیں، سٹیپل کر لیں کہ جس وقت تک ہم ہیں یہ عبادت، یہ بندگی ہمارے ساتھ جاری رہے گی، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہی کسی نے وہ سٹیپلر سے اتارنی ہے تو وہ اتار لے، وگرنہ ہم اس کو ساتھ ہی لے کے جائیں گے۔ سورہ شورا میں فرمایا فَبِذَالِكَ فَادْعُ، اور فرمایا اس لیے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم اس دین کی دعوت دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ تو جو بھی ہمارے پاس نیکی ہے ہم اس نیکی کو نہ چھوڑیں بلکہ اور نیکیوں کی طرف تلاش کریں، ہم اور نیکیوں کے ساتھ ملاتے جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا بڑھتا رہے۔ سورہ جن میں فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر وہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت زیادہ فراوانی عطا کرتے۔ اگر وہ سیدھے راستے پہ مضبوط رہتے، اگر وہ سیدھے راستے پہ قائم رہتے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے اندر تو پوری 5 نمازیں پڑھی، سیدھے راستے پہ تھے، رمضان کے بعد سیدھے راستے پہ قائم نہیں رہے۔ فرمایا رزق کی فراوانی چاہتے ہو، مال کی فراوانی چاہتے ہو، عزت کی فراوانی چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کے اوپر قائم رہنا ہے، سیدھے راستے پہ قائم رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اللہ سے یہ وعدہ کریں، عزم کریں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے اسی طرح قائم رہنا ہے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکی بات کے ساتھ مضبوط رہنے کا حکم دیا۔ پکی بات کیا ہے؟ نماز ہے۔ پکی بات کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا ہے۔ پکی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ہاں نانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو نانصافی کرتے ہیں یہ نانصافی ہے، ایک ماہ میں عبادت کر لی اور بعد میں عبادت کوئی نہ کی، تو یہ انصاف، یہ عدل باقی مہینوں میں بھی قائم رہنا ہے۔ اگر قائم رہا تو کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا آخرت کے اندر کامیابی ہے، صرف آخرت میں نہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت اس عبادت اور بندگی کو زیادہ پسند فرماتا ہے جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہو۔ یہ نفلی عبادت کی بات ہے، فرض تو وہ جتنے ہیں وہ پورے ہیں، جو فرض ہیں ان کے اندر تو ہم اونچ نیچ کا نہیں سکتے، چاہے ماہ رمضان ہو یا چاہے کوئی اور مہینہ ہو۔ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو عام غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی گناہوں سے بچتے رہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رکھیں۔ رمضان کے بعد ایک اور کام کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اللہ پاک پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلت ہے، عید کے گزرنے کے بعد
6 روزے یہ بڑی عظمت کے حامل ہیں، اور علماء نے فرمایا نفلی نہیں، سال بھر کے فرضی روزوں کا ثواب ہے۔ بڑی حدیثیں ہیں اس کے اوپر، اب میں اس کی طرف تفصیلی کلام نہیں کروں گا۔ شوال اگر آپ گوگل کریں گے تو کئی حدیثیں نکل آئیں گی، پوری لسٹ آپ کے سامنے نکلے گی کہ شوال کے مہینے کے روزوں کے بعد کے 6 روزے، رمضان کے بعد کے 6 روزے، تو یہ پورے سال کے فرض روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر وہ صرف 6 روزے بندہ رکھ لے۔ اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ 10 گنا اجر ملتا ہے ان کا، اور پھر آگے 2 گنا اجر ملتا ہے وہ 6 روزوں کا، تو اس طرح یہ 12 گنا ہو گیا، تو پورے 12 مہینوں کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے اگر 6 روزے بندہ رکھ لیتا ہے۔ اس کئی عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم جا کے ان کو تعلیم دیں۔ مرد کے اوپر جو چیزیں لازم ہیں وہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کی دینی تربیت کرے۔ عورتوں کے کچھ روزے رمضان کے اندر رہ جاتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ کوشش کریں رمضان کے فوراً بعد اپنے روزے پورے کر لیں۔ اگر رمضان کے فوراً بعد وہ اپنے روزے پورے نہیں کر سکتی تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان پر یہ ہر صورت لازم اور ضروری ہے کہ اپنے روزوں کو وہ پورا کر لیں، ان کی قضا کر لیں۔ اور بندوں کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ رمضان کے اندر جس کا روزہ رہ گیا، چھوٹ گیا، قضا ہو گئی، اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کر لے۔ اگر رمضان کے بعد نہیں کرتا تو اگلا سال آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اور ایک اور کام جو ہے، جو رات ہے عید کی، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات۔ شعب الایمان کے اندر اس کی کئی حدیثیں موجود ہیں، تو وہ انعامات کی رات ہے، وہ اللہ کی عطاؤں کی رات ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جس رات دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں عیدین کی رات ہے، دونوں عیدوں کی رات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اعتکاف والے بھی اعتکاف سے اٹھے تو چھٹی، عشاء کی نماز بھی قضا کر دی، فجر بھی قضا کر دی، ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، رمضان کا پورا مہینہ محنت کا مہینہ ہے، یہ پوری محنت ہے، تو وہ رمضان والی جو عید رات ہے، چاند رات جو ہے، وہ اصل انعامات لینے کی رات ہے۔ بندہ سارا ٹائم مزدوری کرتا رہے تو جس وقت وہ تنہا ملنی ہے تو بندہ اس وقت غیر حاضر ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس رات کو یہ نہیں کہ اب رمضان چلا گیا تو کھلے میوزک کھلے، وہ پہلے ہی سنا ہے لوگ آرڈر دے دیتے ہیں جی، وہ شراب نوشی اور زنا کاری اور سارے معاملات ان کے پلان سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اب رات رمضان گزرا ہے تو یہ رات بھی ہم نے قدر کوئی نہ کی، اس کا بھی حیا کوئی نہ کیا۔ وہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوا، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات بھی جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ اور ہاں، جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کر لے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔